شرعی بیانیہ یہی ہے کہ قرآن ہو یا سنت ہو ثابت خبر واحد سے ہوگا، لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے اجماع اور امت کے قولی تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک منقول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان اس طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا وہ اس کے خلاف تھا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، پھر ان سے فرمایا کہ پڑھو، یعنی حضرت ہشام بن حکیم سے کہا، انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، بے شک قرآن کا نزول 7 حروف پر ہوا ہے، تمہیں جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ تو حضرت عمر جو کہ پہلے دن کے ساتھی ہیں، قرآن کے عالم ہیں، انہیں 13 سال نہ پتہ چلا کہ قرآن ایک اور طرح سے بھی نازل ہو رہا ہے، اسے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ یہ عرض اخیرہ میں منسوخ ہوئی ہے، عرض اخیرہ اس واقعے کی عرض اخیرہ میں منسوخ، بہت ساری چیزیں تھیں جو رول بیک ہوئی تھی عرض اخیرہ میں، بالکل ہوئی تھیں، وہ تو قرآن کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ ابھی آج 3 میں سے ایک ٹاپک ہی ہم کور کر پائے، میزان فرقان والی بحث بھی ابھی باقی ہے جی، اور وہ سوالات والا ہم کر پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کے سیزن 2 کی 3rd ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی 2 نشستوں سے قرآن میں قرأت کے اختلافات کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی آج 3ری قسط ہے، اور امید ہے کہ شاید یہ اس موضوع کی آج آخری نشست ہو۔ حسب دستور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے وقت نکالا۔ قبل اس کے ڈاکٹر صاحب کے میں نے جو سوالات کی کچھ فہرست بنائی ہے، گزشتہ دونوں ایک ساتھ کو میں نے ریپیٹڈلی سنا کچھ، اور تیسری کو بھی، تو وہ کچھ سوالات بنے ہیں، تو قبل اس کے کہ میں ان کو آپ کی خدمت میں رکھوں، تو آپ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی مقدمہ سمجھنا ہے روایتی فکر کا، جی، کہ جب وہ قرأت کو مانتے ہیں تو ان کی بیسک یا بنیادی طور پہ دلائل کون سے ہیں۔ دلائل بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا، کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بنیادی دلائل جن پر مقدمہ کھڑا ہوتا ہے، باقی سپورٹنگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی دلیل جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ صحت سند سے ثابت ہوتا ہے، یعنی خبر اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید ثابت ہو جاتا ہے۔ محققین قراء کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی خبر، قرأت کو وہ قرآن کی خبر کہتے ہیں، صحت سند سے مروی ہو اور اس کو ائمہ قراء کے ہاں یا قراء کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس میں ایک بحث اہم ہے، تھوڑی سی، مطلب اس کو میں وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، پچھلے ایپیسوڈ دیکھے کہ کچھ اس کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم نے تواتر کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تواتر کی مختلف قسمیں، جیسے ہم نے کہا، اگر ہم اسنادی تواتر کی بات کریں، زید نے بکر سے، بکر نے حامد سے، حامد نے محمود سے، تو اسنادی تواتر جو ہے وہ ائمہ قراء سے اوپر نہیں ہے، اسنادی تواتر نہیں ہے، اخبار احاد ہے۔ ان کی سندیں ائمہ قراء سے اوپر اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول وسلم تک جو قرات ہیں وہ اخبار احاد کی نوعیت کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سندی تواتر نہیں ہے۔ یہ بات غامدی صاحب نے بھی میزان میں کہی ہے، لیکن ائمہ قراء سے نیچے ان کو سندی تواتر بھی حاصل ہے، یعنی کتابوں میں وہ سندیں لکھی ہوئی ہیں، زید نے بکر سے، بکر نے حامد سے، حامد نے محمود سے۔ لیکن اس کے باوجود ائمہ قراء جب یہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر قرات ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں
کہ اوپر اخبار احاد ہیں، ٹھیک ہے، ائمہ قرات سے اللہ کے وسلم تک اخبار احاد ہیں، لیکن ائمہ قراء یہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، کیونکہ ائمہ قراء سے نیچے تو ویسی سندی تواتر ہے، اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ تواتر کا معنی یہ نہیں ہے کہ سندی تواتر، تواتر کا معنی وہ جو ہم نے ایک لمبی چوڑی ڈسکشن کی تھی کہ تواتر کا مطلب یہ ما یفید القط، قطعی خبر کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، محدثین میں بھی بلکہ یہ بات پیدا ہوئی، اصول حدیث میں بھی، کہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن، وہ خبر واحد جس کو قرائن نے گھیرا ہوا ہو، وہ یقین اور علم کا فائدہ دیتی ہے، وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے قطعی طور پہ جو ہے وہ کسی چیز کا صحیح یا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو خبر الواحد المحتف بالقرائن ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہے خبر واحد لیکن کیا ہے، المحتف بالقرائن ہے، رسم عثمانی سے اس کی موافقت ہو گئی، یہ قرینہ ہے، سپورٹنگ جسے ہم کہتے ہیں دلیل، وہ ہم نے کہا تھا قواعد لغوی عربیہ سے اس کی موافقت ہو گئی، یا اور ہم نے بہت ساری چیزیں ذکر کی تھی، یا ائمہ قرآن نے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا ائمہ قراء کے یہاں۔ تو ان قرائن کی وجہ سے وہ جو سندی تواتر تھا وہ خبر الواحد المعتف بالقرائن ہو کے قطعیت اور یقین کے درجے کو پہنچ گیا۔ خبر متواتر کا اصل حاصل یہی ہے، تو اس معنی میں یہ خبر متواتر ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ہم نے ایک اور کی ہے، ہم نے کہا یہ تو ہے شرعی بیانیہ، شرعی بیانیہ یہی ہے، شرعی بیانیہ کہ قرآن ہو یا سنت ہو ثابت خبر واحد سے ہوگا، یا آپ کہیں جی خبر واحد المعتف بالقرائن سے ہوگا، مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخی واقعہ کیا ہے؟ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ قرآن یا قرات سبع عشرہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخی واقعہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے اجماع اور امت کے قولی تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک منقول ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تاریخی واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ امر واقع میں ایسا ہوا ہے، ثبوت کا ذریعہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ثابت جو ہے، یعنی اگر اس طرح سے نہ بھی ہوا ہوتا، اس طرح سے نہ ہوا ہوتا تو پھر بھی قرآن ثابت ہوتا، لیکن عملاً ایسا ہو گیا، عملاً ایسا ہو گیا، پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو قرآن کے بارے میں بات کی ہے کہ قرآن جو ہے صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہوتا ہے، اس بات کے اوپر ساری قرات پوری اترتی ہیں، اگرچہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قرآن اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن عملاً ایسا ہے، عملاً ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی کہیں کہیں جا کے نا وہ ایکسپلینیشن میں مسائل آتے ہیں۔ بلکہ اس پہ میرا ایک مقالہ ہے، رسم عثمانی میں غیر موجود اور صحیح سند سے ثابت شدہ قرات کا شرعی حکم، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو بس نوٹ کر لیں کہ عملاً ایسا ہی ہوا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں کہی تھی نا کہ یہ تو غامدی صاحب کی تعریف کے مطابق ساری قرات صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے منقول ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا شرعی بیانیہ کیا ہے، اس طرح سے قرات ثابت ہوتی ہے، ہم کہیں گے نہیں، اس طرح سے قرات ثابت نہیں ہوتی، قرات ثابت صحت سند سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ بات تو ائمہ قراء کے ہاں ہے نا، ائمہ قراء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تلقی بالقبول حاصل ہو، رسم عثمانی کے مطابق ہو تو قرات ثابت ہو جاتی ہے، قرآن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اہل علم کا موقف یہ ہے، بعض اہل علم کا، اس پہ میں نے مقالہ لکھا ہے، اور میری نظر میں وہ موقف راجح ہے کہ رسم عثمانی تو بعد میں آیا ہے، تلقی بالقبول بھی بعد میں حاصل ہوا ہے، تو رسم عثمانی سے پہلے قرآن کیسے ثابت ہو رہا تھا؟ یہ ہے نا، ائمہ کی تقلید سے پہلے کس کی تقلید ہو رہی تھی؟ تو یہ شرائط بھی انتظامی اعتبار سے لگائی گئی ہیں کہ رسم عثمانی سے اس کی موافقت ہو یا ائمہ قراء کے یہاں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، ان کا تعلق شرعی بیانیے سے نہیں ہے۔ انتظامی طور پہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ انتظامی شرائط تھی تاکہ قرآن کے معاملے میں امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ رسم عثمانی سے موافقت اگر شرعی شرط ہوتی تو رسم حضرت عثمان سے پہلے جو ہے قرآن کیسے ثابت ہو رہا تھا جب رسم تھا ہی نہیں، رسم عثمانی تھا ہی نہیں؟ بہت بڑا کویسچن پیدا ہوتا ہے نا۔ ائمہ کے تلقی بالقبول سے اگر قرآن ثابت ہوتا ہے تو ائمہ جب قرات تھے ہی نہیں تو پھر قرآن کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ تو قرآن بیسیکلی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے جو صحت سند سے ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ کرائیٹیریا وہی ہے جو سنت کے ثبوت کا کرائیٹیریا ہے، قرآن کے ثبوت کا بیسیکلی کرائیٹیریا وہی ہے۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ میرا وہ مقالہ ہے۔ اچھا، اس رائے کی طرف
بعض قراء اور بعض محققین علماء گئے، ابن تیمیہ وغیرہ، شیخ محمد بن صالح عثیمین وغیرہ، ان کے حوالے میں نے اپنے اس مقالے میں دیے کہ رسم عثمانی میں غیر موجود، ٹھیک ہے، اور صحیح سند سے ثابت شدہ قرات کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، ہم نے اس دلیل کو بیان کیا کہ اصل میں بیسیکلی وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سندی تواتر تو کجا امت کے اجماع اور قولی تواتر سے قرات جو ہے وہ منقول ہیں۔ ہم نے وہ حوالے نکال کے دکھائے تھے کہ مکہ میں امام شافعی نے کہا کہ ابن کثیر مکی کی قرات پڑھی جا رہی ہے، امام شافعی مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، امام مالک مدینہ میں تھے، انہوں نے کہا یہاں نافی کی قرات جو ہے وہ سنت ہے، اور امام جو ہے وہ احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے ابو عمر بصری کی قرات سب سے زیادہ محبوب ہے، یا ابن مجاہد نے ابن الحسم کے حوالے سے لکھا کہ یہاں حمزہ کی قرات کوفہ میں چل رہی ہے۔ وہ ہم نے اس کو وہ بتایا، اس کو ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ قرات ساری جو ہے نا یہ قولی لیکن قولی تواتر ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عملاً ایسا ہوا ہے، آپ کا موقف واضح ہو گیا، یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ سپورٹنگ میں مل گیا ہے، لیکن ادھر کی یہ دلیل ہے، ان کی دلیل ہے، تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کی دلیل ہے تو جو قرات ہیں یہ اجماع اور قولی تواتر سے منقول ہیں، آپ کو ان کو ماننا چاہیے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی دلیل کے مطابق ثابت ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک قرآن ایسے ثابت ہوتا ہے، ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ امر واقع، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ تاریخی طور پہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کے ثبوت کا معیار نہیں ہے، قرآن کے ثبوت کا معیار جو ہے صحت سند ہے، خبر واحد المحتف بالقرائن ہے۔ لیکن وہ سوال تو ابھی تک کھڑا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے کیا چیز ثبوت تھی؟ کیا چیز ثبوت تھی؟ ثبوت کا درجہ کس کو حاصل تھا؟ وہ اس پہ ہم نے ایک پورا ایپیسوڈ کیا، ہم نے یہی بات کہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے شیخین کے زمانے میں قرآن مجید خبر واحد سے ثابت ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اس کو مان رہے تھے۔ جب تک راوی عادل اور ضابط ہوتا تھا تو جب وہ یہ کہتا تھا، صحابہ کا دور تھا نا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، قرآن کی یہ آیت اس طرح سے سنی ہے، تو اگلے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ قرآن کے ثبوت کا معیار یہی تھا، صحت سند۔ دوسری جو آج ہم نے جس دلیل کو فوکس کرنا ہے، جو بڑی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو قرات عامہ کی دلیل ہو گئی، ہم نے کہا کہ قرات جو ہے وہ پبلکلی پڑھی جاتی رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ احادیث جو ہے نا، احادیث کثرت سے مروی ہیں کہ قرآن کو ایک سے زائد طریقوں پہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو روایات ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو تھوڑا سا دیکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، یہ جو احادیث ہیں، یہ ایک قسم کی نہیں ہیں، یہ کئی ٹائپس کی ہیں۔ ٹائپس میں پھر آگے جو ہے نا آپ کو بہت راوی مل جاتے ہیں، مختلف لوگ ان روایات کو نقل کرنے والے مل جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی پہلی جو قسم ہے نا قرات کی روایات کی، وہ ہے کہ جن میں یہ الفاظ ہیں کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے 7 احرف پہ، یعنی 7 احرف سے متعلقہ جو روایات ہیں، پہلی قسم ان روایات کی ہے۔ اب یہ جیسے دیکھیں، یہ اسکرین پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ معروف روایت ہے، یہ قامدی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ہشام بن حکیم، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا سورہ فرقان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ ہشام بن حکیم کے ساتھ الجھ پڑے، اور انہوں نے بلکہ ان کے گلے میں چادر ڈالی اور ان کو گھسیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ جی یہ سورہ فرقان اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے میں نے آپ سے نہیں سنی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ہشام بن حکیم سے کہا کہ بھئی آپ پڑھیں، انہوں نے پڑھا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہاکذا انزلت، یہ الفاظ ہیں، یہ سورت اسی طرح سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھیں، تو حضرت عمر نے اس طرح سے نہیں پڑھا جیسے حضرت ہشام بن حکیم نے پڑھا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی، یعنی ان کی قرات سننے کے بعد، ہاکذا انزلت، یہ اس طرح سے بھی نازل ہوئی ہے۔ انزل القرآن علی سبعۃ احرف کی جو روایات ہیں اس کا مضمون یہی ہے۔ اب اس روایت میں بھی آخر میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن 7 احرف 7 احرف پہ نازل ہوا۔ اس روایت کے تھوڑا سا آپ اگر متن کو تھوڑا سا پڑھ دیں اگر۔ جی ضرور۔
چھوڑ چھوڑ کے بے شک جو اس کے مین جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ اس پر بحث ہے تھوڑی سی، ضرور، بالکل ضرور، اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ روایت ایک جگہ پہ نہیں آئی، یہ روایت جو ہے نا 20 جگہ پہ ہے، لیکن اس میں کانٹینٹ کا اختلاف ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے کون سی کھلی ہوئی ہے، میرے پاس جو روایت نمبر ہے 2419 ہے، میرے پاس ہے 5041، لیکن یہ مجھے پھر نکالنی پڑے گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان اس طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا کہ جس طرح میں علی غیر ما اقرؤھا، ہاں جس طرح میں پڑھتا تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے مطابق پڑھائی تھی، بالکل قریب تھا کہ میں ان پر جھپٹ پڑوں، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ جب وہ قرات سے فارغ ہوئی تو میں نے انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈالی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا یہ سورہ فرقان اس طریقے کے خلاف پڑھتے ہیں جو آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، پھر ان سے فرمایا کہ پڑھو، یعنی حضرت ہشام بن حکیم سے کہا، انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے، ہاکذا انزلت۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا پڑھو، میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، بے شک قرآن کا نزول 7 حروف پر ہوا ہے، تمہیں جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ ٹھیک، پچھلی والی بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی تھی، جی اسی طرح سے تھی، جی کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ میں وہ فرق ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس روایت میں بھی وہ چیز نہیں ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو سن رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے صحابی ہیں یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میرے علم میں نہیں۔ ہاں جی، فتح مکہ یا اس کے تھوڑی دیر بعد، کم و بیش 13 سال۔ اب ایک وقت کے لیے اگر ہم بھول جائیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے، ہم صرف اس واقعے کا جائزہ لیں تو حضرت عمر جو کہ پہلے دن کے ساتھی ہیں، قرآن کے عالم ہیں، انہیں 13 سال نہ پتہ چلا کہ قرآن ایک اور طرح سے بھی نازل ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے، یعنی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا نا کہ ایسے بھی ہاکذا، یعنی کہ انہوں نے اس کو ایزی لیا، تردد سے نہیں بتایا کہ عمر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک خاص یہ بھی ہے، یہ بھی ہوا، اس طرح نہیں کہا، بالکل ایزی وے میں کہہ دیا کہ یار یہ تو ایسے ہی ہے، آپ کی جو اتری وہ بھی ایسے ہی تھی، یہ بھی بالکل میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ تو یہ چیز اسے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ نہیں مشکل نہیں، اگلی بات وہ میں بعد میں کروں گا، پہلے آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ سوال ٹھیک ہے نا؟ بالکل سوال ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 22 صحابہ سے مروی ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی، یہ روایت صرف یہ روایت انزل القرآن والا سبت عارف کتنے ہیں؟ 22 سے، بعض لوگوں نے 24 بھی نکالے ہیں، بعض نے محنت کر کے اس کو اوپر بھی اور بھی پہنچایا۔ 22 کا تو عام ہے، یہ روایتیں تو عام ملتی ہیں 22 صحابہ سے، ٹھیک ہے، سارے فتح مکہ پہ ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کا اشکال اہم ہے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ تو یہ ہشام بن حکیم والا اعتراض تو کمزور ہے، کیونکہ متقدمین سابقون الاولون میں سے بہت سارے ہیں جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ازواج مطہرات میں سے بھی بعض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے نا، کوشچن ہے کہ حضرت عمر کو نہیں پتہ چلا، دیکھیں بات یہ، اس سے آپ کا مقدمہ قائم نہیں ہوتا۔ نہیں میں صرف سوال کیا، مقدمہ میرا، میں کسی اس سوال کو لے کر میں کسی نتیجے پر نہیں ہوں، میں صرف سوال کی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا، یہ سٹینڈ نہیں لیا کہ ایک سے زائد طریقے پہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طریقے پہ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جو لوگ قرات کو مانتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی تھی، ان کے ہاں بھی اس لفظ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بنیادی مقدمے کو مانتے ہیں کہ ایک سے زائد قرات پہ قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع عثمانی بھی جو ہوئی ہے نا، وہ بنیادی، میرے خیال سے وہ اس وقت ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جو لفظ میرا دل چاہ رہا کہ ابھی دبوچ لوں۔ آپ میری بات پہلے پوری سنیں۔ جمع عثمانی کی جتنی آگے آ رہی ہیں روایات، جتنی روایات تھیں، ٹھیک ہے، سب کے پیچھے شان نزول یا سبب نزول یہی تھا کہ قرات کا اختلاف چل رہا تھا، سب یہ مان رہے تھے کہ قرات کا اختلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر یہ سارا کام کیوں کیا گیا جمع عثمانی کا؟
بھائی کون سی قرات ثابت ہے کون سی نہیں ہے؟ جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں 7 حرف ثابت ہیں، لیکن جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں وہ حرف بھی آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ 1 سے زائد احرف پہ قرآن کو تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن اس سے جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ بھی نازل ہوا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں ویریفائی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ ابھی میں اسی کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ میں نتیجے پر نہیں کھڑا، جب میں ہوتا ہوں میں بتاتا ہوں، یہ اشکال ہے۔ ابھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہ اگر اس بات کو مانا جائے کہ حضرت عمر کو پتہ تو تھا کہ مختلف قرات ہیں، لیکن یہ میرے لیے اجنبی ہے، تو وہ ان کا ریاکشن وہ اتنا اگریسو نہ ہوتا۔ وہ یہ سوچتے، میں ان کی جگہ میں سوچتا کہ یار چلو متعدد قرات تو ہیں، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، میں ابھی اس سے پوچھوں گا۔ وہ پکڑنے والی گھسیٹنے والی جو ہے نا چیز، بالکل ابھی آپ کو سکون آ جائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان جیسا جلیل القدر کون ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک روایت جو ہے نا یہاں پہ، ایک منٹ، ابھی آپ کو اس سے آپ کو نا بالکل سکون آ جائے گا۔ یہ میں یہی چاہتا ہوں، کیوں یہ صرف ایک طالب علم سوال ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اچھا، یہ وہ 22 میں سے ایک اور نکال لیا آپ نے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ قرآن مجید 7 احرف پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، ہر حرف تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی اور شافی ہے۔ ابھی آخری الفاظ سنیے گا، اگر آپ سمیعاً علیماً کے بجائے عزیزاً حکیماً کہہ دیں تو صحیح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا، یہ کون سی روایت ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1477۔ آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں، میں بعد میں دیکھوں گا۔ اگر آپ سمیعاً علیماً کو عزیزاً حکیماً کہہ دیں تو کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مترادفات کا مسئلہ تھا، یہ مترادفات ہضم نہیں ہوتے تھے، یہ منسوخ بھی ہو گئے تھے۔ آج کو راوی اس کے قائل نہیں ہے، سمیعاً علیماً کو عزیزاً حکیماً پڑھ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مترادفات تھے جو عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئے تھے۔ تو 7 احرف کا جو اختلاف تھا وہ صرف مترادفات کا نہیں تھا، وہ لہجات کا بھی تھا، لغات کا بھی تھا، وہ اسالیب بلاغت کا بھی تھا جو سمجھ میں آتے تھے۔ مترادفات کا جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سمیعاً علیماً کو آپ عزیزاً حکیماً کہہ دیں، یہ شروع میں تھا، اس کی اجازت تھی، یہ منسوخ ہو گیا عرضہ اخیرہ میں۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گلے سے پکڑ کے لے کے گئے اتنا بڑا کیا مسئلہ تھا، تو وہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جس پہ گلے سے پکڑ کے لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو اس قسم کے اختلاف تھے یہ منسوخ ہو گئے قرات میں سے۔ چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسرا اسی روایت یہ بڑی اہم ہے، مجھے پتہ ہے اس کے بڑے طرق ہیں، یہ 1-2 سندیں نہیں ہیں اس کی۔ اس میں دوسرا اشکال، آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ احرف سے جو بہت متعدد لوگوں نے آراء دی ان میں سے 2 مقبول ہیں، معروف ہیں، وہ دونوں آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ایک ابن جلیل الطبری کی، انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھی، مترادفات، اسالیب بلاغہ اور لہجہ۔ دوسری امام رازی کی کہ غائب حاضر، تذکیر تانیث والے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دونوں راوی جو تھے نا یہ تو قریشی ہیں، اتنی چھوٹی نوعیت کی چیز تو نہیں ہوگی، لازماً کوئی بہت بڑی ویریشن ہوئی ہوگی قرات میں۔ اگر وہ آپ کی ساری باتیں بھی مانیں نا، تب بھی یہ جو گھسیٹنے والی بات ہے نا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ویریشن ہوئی ہوگی۔ تو بتا تو دی ہے مترادفات، دیکھیں نا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ روایت میں دوبارہ کھولتا ہوں، آپ اس روایت کو سمجھیں، اس میں کیا بات آ رہی ہے۔ 1477 ہاں 1477، اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ 7 احرف پر پڑھ لیں۔ 7 احرف میں یہ بھی شامل ہے، روایت کے یہ الفاظ ہیں، 7 احرف میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ سمیعاً علیماً کو عزیزاً حکیماً کہہ سکتے ہیں۔ سمیعاً علیماً کی جگہ آپ عزیزاً حکیماً پڑھ لیں تو یہ جائز ہے، یہ، لیکن ہم نے کہا یہ رخصت پہلے تھی، یہ ہو گئی منسوخ، آج ہم نہیں کر سکتے، آج نہیں کر سکتے، یہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہوئی ہے، اس واقعے کے بعد، عرضہ اخیرہ، اس واقعے کے عرضہ اخیرہ میں منسوخ۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو رول بیک ہوئی تھی عرضہ اخیرہ میں، بالکل ہوئی تھیں، وہ تو قراء کہتے ہیں، وہ تو قراء کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں باقی ہیں جو ہمیں اجماع اور قولی تواتر سے ملی ہیں، وہ باقی ہیں، منسوخ ہوئی تھیں۔ ہم مانتے ہیں مترادفات منسوخ ہوئی ہیں، یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا،
مترادفات کا مسئلہ منسوخ ہو گیا تھا. یہ ابن جریر طبری نے بات کی. میرے بس 3 اشکال، 2 میں نے آپ سے جواب لے لیا. تیسرا جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان کن رہا میرے لیے. 22 تو نہیں میں نے دیکھے، لیکن جتنے ترک میرے سامنے آئے ہیں نا، ایک چیز سب کے اندر مسنگ پائی میں نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے تھی. وہ یہ ہے، اچھا میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا بھی، علماء ادھر والے المورد کے شیوخ سے بھی پوچھا، دوسرے علماء سے بھی رابطہ کیا، سب نے کہا کہ وہ کسی کے پاس کو نہیں پتہ، وہ ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ متن کہاں گیا، کون سی آیت پڑھ رہے تھے وہ؟ اتنی اہم چیز، اتنی اہم روایت، اتنے ترک اس کے، یعنی کہ یہ نمبر آف جو اس کے ترک یہ متواتر کو ٹچ کرتی. اتنی اہم چیز سکپ کیسے ہو سکتی کہ حضرت عمر جتنے بھی تھے وہ سورہ فرقان کی کون سی آیتیں تھیں؟ تجسس تو رہتا ہے طالب علم کو، اس کو کیسے آپ سارٹ آؤٹ کریں گے؟ ہاں میں سارٹ آؤٹ کروں گا. میں آج 279 روایات پیش کروں گا جس میں متن نہیں لفظ کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ عموم سے خصوص کی طرف جائیں گے نا، ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے. ایک مقدمہ بنیادی طور پہ ثابت ہو گیا. اب آپ کا سوال پیدا ہوا کہ بھائی قرات کے اختلاف، یہ تو ایک عمومی بات ہے جیسے اب آپ نے کر دی. اسپیسیفکلی بتائیں نا، آپ آیت کی بات کرتے ہیں، ہم تو لفظ پہ روایتیں لے کے آئیں گے. ہاں ٹھیک، زبردست ہے، بہت اچھی بات. 279 روایات ایک آرٹیکل میں صرف الفاظ کے بارے میں ہے. یعنی کہ یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اس وقت وہ سورہ فرقان کی کون سی آیات تھی. آپ کہیں نا اگر اس حدیث میں کون سی آیات تھی تو وہ نہیں ملے گی. اس حدیث میں نہیں، اس کا کوئی اور ترک مل جائے، یعنی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے جو، ہم یہ بات نہیں کر رہے. یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرات کا اختلاف ہوا. اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس میں آیات کا تذکرہ نہیں ہے، سورت کا تذکرہ ہے، کن آیات میں اختلاف ہوا ان کا تذکرہ نہیں ہے. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فرقان میں قرآن نے جو اختلاف کیا وہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فرقان کے بارے میں جو اختلافات ہمیں روایات میں ملتے ہیں اس طرح سے نہیں ملتے. روایات میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں، آثار میں ملتے ہیں کہ سورہ فرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھا، صحابہ نے اس طرح سے پڑھا، صحیح سند سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ ہمیں 10-12 مل جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک مقام تھا. صرف سورہ فرقان کے بارے میں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں 279 روایات ہیں جس میں آیات نہیں الفاظ متعین ہو گئے ہیں. ان میں تو ظاہر ہے پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا. تو وہ 279 روایات بھی اس مقدمے کو سپورٹ کر رہی ہیں نا کہ قرات کا اختلاف ثابت ہے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی. اصل بات یہ کہ یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ یہاں کون سی آیت تھی تو یہ آیت مجھے نہیں ملی. ہاں یہ تو نہیں ملنی، یہ واقعی نہیں ہے، میں نے کافی لوگوں سے پوچھ لیا. اب اس روایت پہ اختلاف یہ ہے کہ جی قامدی صاحب نے جو اختلاف بیان کیا، انہوں نے کہا جی اس قسم کی جو روایتیں ہیں نا یہ ابن شہاب زہری سے مروی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایتیں ان کا مرکزی راوی ابن شہاب زہری ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر روایت میں ابن شہاب زہری ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس مضمون کی ہر روایت میں ابن شہاب زہری آتا ہے تو ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر روایات میں اچھا فرض کریں 279 میں سے ان کی نکال دیں تو کتنی آدھے؟ وہ 279 تو وہ تو چوتھی ٹائپ میں باس آئے گی نا. ابھی ہم پہلی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ روایات 4 قسم کی ہیں، ابھی ہم پہلی ٹائپ پہ ہیں. چوتھی ٹائپ پہ ہم چوتھی میں باس کریں گے. پہلی ٹائپ میں ابن شہاب زہری سے یہ روایات ہیں انزل القرآن وعلی سبعۃ احرف. میں نے کہا اس مضمون کی جو روایات ہیں انزل القرآن وعلی سبعۃ احرف یہ 22 صحابہ سے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں غامدی صاحب نے یہ کہا کہ غامدی صاحب نے صرف اس مضمون کی روایات کو ایڈریس کیا ہے، ٹھیک ہے، سب آرو والی. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ابن شہاب زہری بنیادی راوی ہے، مرکزی راوی ہے، اور اس پہ پھر اعتراضات کھڑے کر دیے. چلیں ہم ان اعتراضات کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہے نا سب میں مرکزی راوی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے 820. اب اس میں کیا ہے، محمد بن عبداللہ بن نمیر یہ آگے بیان کہتے ہیں کہ جی ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابی خالد نے، وہ عبداللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، یعنی جو ابن ابی لیلہ ہے، اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں. کوئی ابن شہاب زہری نہیں ہے. صحیح مسلم سے صحیحین سے روایت مل گئی. وہی روایت ہے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے. اب اس میں راوی جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب ہیں، اور اللہ کے وسلم نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، اقرأ
سب سے بڑا جو قاری ہے نا وہ کون ہے؟ وہ ابی بن کعب ہے. تو حضرت ابی بن کعب جو ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا اور اس نے جس طرح سے قرات کی اس کو میں نے اس کے سامنے ناقابل مقبول قرار دیا. پھر ایک اور آدمی آیا، پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے ایسی قرات کی جو اس کے ساتھی کی قرات سے مختلف تھی. جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے عرض کی کہ اس شخص نے ایسی قرات کی جو میں نے اس کے سامنے رد کر دی. اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بھی الگ قرات کی. ٹھیک ہے، مطلب ایک بندے کا معاملہ نہیں تھا، ایک اور آ رہا تھا وہ کسی اور قرات پہ پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی. تو میرے دل میں آپ کی تکذیب کا دائیا اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں دور جاہلیت میں تھا. یعنی اللہ کے رسول نے جب کہا کہ یہ دونوں بندے ٹھیک قرآن پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں دور جاہلیت میں بھی میں اتنا جو ہے وہ کفر کے قریب نہیں تھا جتنا اب مجھے محسوس ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ طاری ہونے والی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے میں ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے میں ڈر کے عالم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، میرے پاس حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف پر پڑھوں. تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پہ آسانی فرمائیں. تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا گیا کہ میں اسے 2 حرفوں پر پڑھوں. میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے آسانی فرمائیں. تو میرے پاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے 7 حروف پر پڑھیے. ٹھیک. تو نیز آپ کے لیے ہر جواب کے بدلے میں جو میں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ مجھ سے مانگے. تو یہ ایک اور روایت آ گئی. ٹھیک ہے، حضرت ابی بن کعب سے. مطلب اس کا وہ پورا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. یہ مسلم 820. ہاں، مختلف پکچر ہے. ٹھیک، مضمون وہی ہے کہ قرآن 7 جو ہے 7 حروف کے اوپر 7 احرف کے اوپر 7 قسم کے حرفوں پہ قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے اور وہ اسی طرح سے نازل ہوئی. اچھا، صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اب یہ بھی اسی مضمون کی روایت ہے. اب اس کی بھی سند جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں ابن شہاب زہری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس معنی کی روایات ہیں، اب یہ جیسے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی یہ روایت جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے، اب اس میں بھی یہ ابو الولید الطیالسی وہ کہتے ہیں ہم سے حمام بن یحییٰ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے یحییٰ بن یامر نے، وہ سلیمان بن سرد الخزائی سے، وہ ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایات جو ہے نا اکثر و بیشتر ٹھیک ہے یہ بات، یہ اس مضمون کی جو روایت ہیں کہ قرآن 1 سے زائد قرات پہ نازل ہو، اس میں ابن شہاب زہری ہے، لیکن ساری روایات میں نہیں ہے. دوسری اسناد سے بھی یہ روایات مروی ہیں. یعنی اس مضمون کا بنیاد صرف ابن شہاب زہری پہ نہیں. اب غامدی صاحب نے ایک اور بحث نکالی، انہوں نے کہا جی ابن شہاب زہری کے اوپر یہ اعتراضات ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ویلڈ ہے تو ہم ڈسکس کریں گے، ورنہ ہم اس کو سکپ کر دیں گے. 2 اعتراضات انہوں نے کیے، ایک تدلیس کا اور ایک ادراج کا. تدلیس و ادراج نہیں، انہوں نے خود نہیں کیا، وہ کہتے ہیں محدثین نہیں. ڈسکس کر لیں ہم ان کو، تھوڑا سا کر لیتے. یہ میرا بیسک سٹانس نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ضمنی طور پر اختصار کے ساتھ. تو ابن شہاب زہری جو ہے نا، اب آپ دیکھیں ابن شہاب زہری جو ہے وہ تابعین میں سے، مطلب اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ سارا کارنامہ، یہ روایتیں گھڑنے کا یہ ابن شہاب زہری کا ہے، تو ابن شہاب زہری کا ٹائم پیریڈ کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو دیکھیں نا، وہ براہ راست صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ دیکھیں ابن شہاب زہری جو ہیں، یہ ابھی ان کے اساتذہ یہ اسکرین پہ آ رہے ہیں، صحابیون، یہ صرف آپ دیکھتے جائیں، صحابیون 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 صحابیون، 20 تو صحابہ ان کے اساتذہ میں ہیں. ٹھیک ہے، 20 صحابہ ان کے اساتذہ کے اندر ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ 50 ہجری کے قریب کسی آدمی کا پیدا ہونا کیا ہے؟ 50 ہجری خلفائے راشدین کے ماں بعد کا متصل بعد کا دور ہے. اب یہ دیکھیں ان کے اسکرین کے اوپر کتنے صحابی آ رہے ہیں، یہ آپ گننا شروع کر دیں جو ان کے اساتذہ میں ہیں. کوئی 50 سے زائد تو صحابی ہیں ان کے اساتذہ میں. تو ایک بندہ جو صحابہ سے علم لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے یہ روایتیں گھڑی ہیں. مثال کے طور پہ ہم 2 منٹ کے لیے مان گھڑے والا لفظ تو نہ میں کہہ رہا ہوں نہ انہوں نے کہا، وہ تدلیس اور ادراج والا ہی ہے. تدلیس اور ادراج ہے نا. تدلیس اور ادراج کی بنیاد پہ کیا کہا کہ ہم ان کی روایتیں قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہی کہا ہے نا اس بنیاد. ویسے میدان میں کچھ روایتیں لائے بھی ہیں، وہ نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں نا. اصل بات یہ ہے
یہ چیز تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا 50 ہجری میں، یہ تو آپ مان گئے نا غامدی صاحب کہ 50 ہجری میں یہ اختلاف موجود تھا، مطلب ابن شہاب زہری ہی اس کو سب سے پہلے نقل کرنے والا ہو، اس نے اپنی طرف سے یہ اختلاف بنا کے سوسائٹی میں عام کر دیا ہو، اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے بندہ کس زمانے کا ہے یار. یہ تو دیکھیں نا، گویا کہ امت یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے 50-60 سال بعد جانے کے بعد قراتوں کا اختلاف آپ مان گئے ہیں کہ امت میں موجود تھا. چلے ابن شہاب زہری سے ہی شروع ہو گیا، اسی سے شروع ہو گیا، لوگوں نے اسی کو بنیاد پہ آگے روایتیں نقل کرنا شروع ہو گئی، وہی مرکزی کردار ہم نے مان لیا. تو صحابہ کا دور ہے نا، صحابہ کا دور ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں قرآن صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے، آپ تو اس دور سے باہر ہی نہیں نکلے. ابن شہاب زہری کا دور جو ہے، ٹھیک ہے، 50 صحابہ تو اس کے اساتذہ میں ہیں، ٹھیک، 50 صحابہ تو اس کے اساتذہ میں ہیں، 22-24 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف. کہنے کا مقصد ہے جس زمانے میں وہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمانہ ہے ہی صحابہ کا زمانہ. اس کو بھی آپ اگر پن پوائنٹ کر کے کہیں گے کہ جی یہاں سے قرات کا مسئلہ شروع ہوا، اس سے پیچھے نہیں تھا، تو اس سے پیچھے ہے کیا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیچھے کیا ہے؟ درمیان میں کتنی صدیاں ہیں؟ تو یہ آپ کی دلیل بنیادی طور پہ بنتی نہیں ہے. یا تو آپ ابن شہاب زہری کو دکھاتے نہیں بنایا، واقعی بنیادی نہیں بنایا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں یہ بات جو انہوں نے اعتراض کی ہے نا کہ جی ابن شہاب زہری جو ہے نا، اچھا یہ تو میں نے ان کے صرف اساتذہ دکھائے ہیں نا، ان کے تلاميذ دیکھے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابن شہاب زہری کے بارے میں امام لیث بن سعد کا قول پیش کر دیا، اور وہ بھی ان کی خط و کتابت ہوئی ہے امام مالک کے ساتھ، وہ ہم نے اپنی کتاب میں تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو امام لیث بن سعد نے بیسیکلی جو ہے وہ امام مالک کے ساتھ اختلاف کرتے یہ بات کہی ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہے نا وہ فقہ میں کمزور ہیں، یعنی کبھی ایک فتویٰ دیتے ہیں کبھی دوسرا فتویٰ دے دیتے ہیں. اچھا اس کا تعلق ان کی روایت سے کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر جو ہے انجینئر نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹے سے حوالے سے، چھوٹے سے پہلو سے اس کا تعلق ضمنی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ جب روایت کوئی راوی بیان کرتا ہے تو لا محالہ کسی نہ کسی حد تک اس کا فہم کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی فقاہت سکلز ویک ہوں تو وہ ایک روایت کو اپنی عقل کے تحت ایک نتیجہ خیز بنا کر پریزنٹ کر رہا ہو، لیکن وہ نتیجہ غلط ہو، روایت ٹھیک ہو، تو یہاں سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں روایت جو ہے نا، پورا ہمارا اصول حدیث کا علم، اس کے اندر بنیادی اصطلاحات پہ اگر آپ غور کریں نا تو وہ کھڑا ہے تحمل اور ادا پہ. جیسے آپ نے اٹھائی ویسے آپ نے آگے ادا کرنی ہے، غور و فکر کر کے نتائج نکال کے اس میں اضافہ نہیں کرنا. ہاں کرنا تو نہیں ہے. روایت کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ تحمل اور ادا کے اوپر کھڑا ہے. اچھا امام لیث بن سعد کے الفاظ سنیں نا. امام لیث بن سعد کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری جیسا عالم نہیں دیکھا کہ جس نے احادیث جمع کی ہوں اور جس کے پاس ان جیسا حدیث کا علم ہو. جب حدیث کی بات آتی ہے نا تو امام لیث بن سعد بھی ان کے محدث ہونے کے مقام اور مرتبے کا اعتبار کرتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پہ امام لیث بن سعد کا قول کیوں نہیں نقل کرتے؟ یہ بات نام دوبارہ بتائیے گا، کنہوں نے کہا تھا کہ ان سے بڑا؟ لیث بن سعد، انہی نے کہ جن کا غامدی صاحب نے اعتراض نقل کیا ہے امام لیث بن سعد کے حوالے سے. غامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ یہ فتوے میں کمزور تھے، کبھی ایک فتویٰ دیتے تھے کبھی دوسرا. وہی امام لیث بن سعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا عالم میں نہیں دیکھا جو حدیثوں کو جمع کرنے والا ہو، اور ان سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا. تو جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ فیلڈ کا فرق کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا تخصص جو ہے وہ حدیث کا ہے، یہ بندہ فقاہت کے میدان کا ہے. ایک بڑے فقیہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا محدث بھی ہو، ضروری نہیں ہے. ایک بہت بڑے محدث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا فقیہ بھی ہو. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اب آپ دیکھیں یہ صرف امام لیث بن سعد کی نہیں، یہ سامنے دیکھیں آپ یہاں ائمہ کے اقوال اگر آپ دیکھیں، یہ جو میں سامنے دکھا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ امام ابن شہاب زہری کے بارے میں کیسے کیسے اقوال ہیں. ٹھیک ہے،
کیسے کیسے اقوال ہیں. مالک بن انس کہتے ہیں, امام مالک بن انس کہتے ہیں ابن شہاب زہری باقی رہ گئے ہیں اور ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. ان کی, اور امام مالک کوئی عام آدمی نہیں ہے, محدثین میں سے ہیں, موطا امام مالک ہے ان کی. تو اسی طرح سے اب امام لیث بن سعد نے کہا تھا کہ میں اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا جو حدیث جمع کرتے ہیں. تو فقاہت میں کمزوری کا اعتراض بھی پہلے انہوں نے کر لیا. اس کا مطلب وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ یہ دو الگ الگ ہیں. بالکل, ایک میں کمزوری کا مطلب دوسرے کا نہیں ہے. دوسرے کا نہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے دیکھیں نا, اناف کے یہاں ایک بحث پیدا ہوئی, اگرچہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں ایک بحث پیدا ہوئی. آپ اس کے حوالے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیر راوی تھے. ہاں جی کہتے ہیں. ٹھیک, تو صحابہ میں یہ تقسیم ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فقیر راوی تھے, کچھ صحابہ مکثرین تھے, زیادہ کثرت سے روایات کرنے والے تھے, کچھ فقہا صحابہ تھے. یہ تقسیم صحابہ سے واضح ہو گئی تھی اور علماء اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز سے مجھے بتائیں 5واں خلیفہ راشد ان کو مانتے ہیں. یہ اب ان کے اقوال ذرا دیکھیں ابن شہاب زہری کے بارے میں, اسی قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. ان جیسا عالم نہیں ہے. ٹھیک, اور انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ ابن شہاب زہری کو مقرر کیا تھا جمع و تدوین حدیث کے لیے. یعنی جمع قرآن ہوا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے زمانے میں, جمع و تدوین حدیث کا کام اسٹیٹ لیول پہ جو ہوا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں. قرآن کی جمع میں سب سے بنیادی کردار تھا حضرت زید بن ثابت کا, اور جمع حدیث کی پروجیکٹ میں, اسٹیٹ لیول کے پروجیکٹ میں جو خلافت راشدہ کا پروجیکٹ تھا, اس میں بنیادی کردار ابن شہاب زہری کا تھا. مطلب آپ کہاں جا کے یار چیزوں کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں. ہاں, مطلب یہ اس بات کو سمجھیں, آپ نے جہاں پہ ہاتھ ڈالا ہے نا, آپ ایک بندے پہ نہیں ہاتھ ڈال رہے, آپ پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنانا چاہ رہے ہیں. چلیں آپ پوری کر لیں. ہاں پوری تو خیر ہم کرتے رہیں گے, اور آپ سنتے بھی رہیں گے, مسکراتے بھی رہیں گے. بہرحال اچھی بات ہے, آپ سن لیتے ہیں. سنانی بھی ہیں ایک دفعہ. سوالات میرے کافی لمبے ہیں. نہیں انشاءاللہ سے کریں گے ہم, اور طالب علم ماننا یہاں پر ہی ہیں, ہم نے کہا کہ مناظرانہ. ایک اور روایت ہے یہ سنن ترمذی کی. ابھی ہم منزل القرآن علی سبعۃ اعراف جی پہلی پہ ہیں, پہلی ٹائپ پہ ہیں. احمد بن مری وہ کہتے ہیں ہمیں حسن بن موسیٰ نے, وہ کہتے ہیں ہمیں شیبان نے عاصم سے, انہوں نے زر بن حبیش سے, وہ ابی بن کعب سے. ایک اور سند سے بھی, سندیں بہت ہیں یار, مختلف سندوں سے یہ چیز جو ہے وہ مروی ہے. انزل القرآن علی سبعۃ اعراف. پہلی بات ہے ابن شہاب زہری اس کا مرکزی راوی نہیں ہے, اکثر روایات میں وہ ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ بھی سندوں سے مروی ہے. یا تو آپ ساری سندیں نکالتے, اگر آپ نے تحقیق کرنی تھی نا, ساری سندیں نکالتے, ساروں کے مرکزی راوی نکالتے. ٹھیک ہے, تو روایات جو ہیں وہ آپ ایک قسم کی روایات کا انکار نہیں کر رہے, یہ تو ابھی پہلی قسم بیان ہو رہی ہے نا روایات کی. اور پھر ابن شہاب زہری پہ جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات بھی ہم نے کہا قوی نہیں ہے. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک الزامی جواب ہے ویسے, لیکن میں نقل کر دیتا ہوں, آپ آگئی بات ذہن میں تو میں نقل کر دیتا ہوں. غامدی صاحب کے میزان کتاب کا ہر باب ابن شہاب زہری کی روایات اس میں موجود ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں ان کے نمبرز دیے ہیں, باقاعدہ نمبرز دیے ہیں. اچھا, اب ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں. ابن شہاب زہری اتنا غیر معتبر تھا نا, تو آپ اپنی میزان کتاب میں ان کی روایتیں کیوں لے کے آتے؟ ویسے جان بوجھ کے نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے نہیں لے کے آئے, لیکن چونکہ حدیث ان کا میدان نہیں تھا نا, اب یہ غلطی ان سے ہو گئی. وہی روایات میں نے سندیں اٹھا کے دیکھی جو وہ میزان میں لائے تھے, اور ان کی عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم سے روایتیں اٹھا لیتے ہیں, پھر سے سندیں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں نا. وہی روایات ابن شہاب زہری کے علاوہ راویوں سے ثابت تھیں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی تردد ہی نہیں ہے نا. جہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فلسفہ بنا لیا, آپ نے ایک فکر بنا لیا, آپ نے کہا یہ فکر ثابت ہونا چاہیے. جہاں آپ کو لگا کہ یہ ثابت ہو رہا ہے, وہاں آپ نے یہ دیکھنے کی بھی تردد اور زحمت نہیں کی کہ اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے کہ نہیں ہے, اور یہ ابن شہاب زہری کے علاوہ کسی اور سند سے بھی مروی ہے کہ نہیں ہے. جہاں آپ کو لگا کہ ہمارا فلسفہ جو ہے نا, اب وہاں آپ جو ہے وہ مل مار کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا یہاں سے یار گزرنے نہیں دینا تمہیں. اس کو مثبت پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اعتراض ضرور کیا ابن شہاب زہری پر, لیکن یہ صرف ایک علمی اعتراض تھا. اگر اناد ہوتا تو وہ روایات نہ لے کے آتے. اس کی ایک پازیٹیو پریزنٹیشن بھی تو ہو سکتی ہے
کہ نہیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے پازیٹیو پریزنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی نا. اس کو آپ یوں ذرا دیکھیں، ان کے الفاظ ذرا دیکھیں. یا تو پھر وہ خود ہی بتائیں گے کہ میں کیوں لیا، غلطی سے لیا ہے. اگر ملتی تو مجھے پتا ہوتا اور ہوتی تو میں نہ لے کے آتا. پھر ایسا کرتے ہیں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ سر اگلے ایڈیشن میں یہ نکال کے نا ان کی دوسری لے آئیں، سیم ہے. تو بات تو پھر وہ یہ نا دوسری بھی لے آئیں. اگر آپ دوسری بھی لے آئیں تو اس کے باوجود مسئلہ تو وہی ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا پہلے ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، آپ کو جہاں پہ حدیث ملی نا اس سوچ کے مطابق آپ نے تحقیق گوارا نہیں کی. ٹھیک ہے. اب تو آپ ہماری وجہ سے تحقیق کریں گے تو بات تو ہماری پھر بھی ثابت ہو گئی. جہاں آپ کی سوچ کے خلاف بات جا رہی تھی، بات پھر وہی. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. میری بات پہلے سنیں جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں بلینک ہو کے، بلینک سلیٹ کی طرح، جو کتاب و سنت نے میرے دماغ پہ ثبت کر دیا. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسی دنیا میں، بہت کم لوگ ہیں. اکثر لوگ کون ہیں کتاب و سنت کا نام لینے والے؟ اکثر لوگ کون ہیں یا اللہ کی کتاب کا نام، جن کا پہلے ذہن بلینک نہیں ہے، ایک فلسفہ ہے سلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کو اس کے مطابق بناتے ہیں. میں ذاتی طور پر تو اسی چیز پہ کر رہا ہوں کہ خالی ہوئے بغیر قرآن و سنت میں جائیں گے تو پھر آپ اپنے مسلک کی دفاع کی دلیلیں لے کے آئیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہ یہ چیز یہاں سے اب ثابت ہو رہی ہے نا. اب آپ اس کو کہیں نہ کہیں، آپ اس کو مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ان کے الفاظ کیا ہیں غامدی صاحب. نہیں، بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم محرک طے کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. ویسے میں یہ نہیں کہتا، میں اعتراض نہیں کر رہا کہ نہ کریں، میں دفاع بھی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. علمی بحث کا یہ موضوع کوئی بات، آپ کی رائے آ گئی بس. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس پہ بھی ہم بات. یہ اندر کو یہ ہوتا ہے ہلکا سا جس کی وجہ سے، ورنہ یہ ضروری نہیں چیزیں کرنا، وہ نہیں کرتے ایسی چیزیں بیان. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ ان روایات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ان قرات کے اختلافات کے بارے میں جو انہوں نے یہاں پہ سٹانس اختیار کیا ہے نا، کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا، اس کے بعد آگے چل کے یہ بات کہتے ہیں یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. کون سا معاملہ؟ بالکل بیکار بے معنی قسم کی روایتیں. ٹھیک ہے، آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ حدیثوں کا کہاں پہ انکار کیا ہے حافظ صاحب؟ کہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں حدیثوں کو نہیں مان رہا؟ مجھے بتائیں، اگر مان رہے تھے، اگر ان حدیثوں کو مان رہے تھے تو اس نتیجے تک کیسے پہنچتے؟ ان حدیثوں کو مان کے کوئی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا. یا تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ حافظ صاحب ان حدیثوں کو مان کے بھی غامدی صاحب کا نقطہ نظر ثابت ہو سکتا ہے. میرا پھر تو چلے میں درمیان میں رستہ نکال. میرا خیال ہے ہم جس ایڈوانس لیول پر آ گئے ہیں نا، آپ کی سوچ ہماری سوچ، ہمیں پتہ ہے کہ ماننے یا نہ ماننے سے مراد کیا ہے. ماننے یا نہ ماننے سے پوزیشن کی مراد ہے. ایک طبقے کے ہاں اس کا سٹیٹس یہاں پر ہے، ان کے ہاں یہاں پر ہے. یہاں ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے ان کے نزدیک سٹیٹس یہ ہے، مستقل بذات ماخذ دین کا نہیں مان رہے نا، اور شرح وضاحت تفہیم و تبیین اسوہ حسنہ کا سورس. ہم حدیث کی بات کو چھوڑ، ان کا نام ماننا اس حد تک ہے. ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان روایات کو، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع قرآن ہوا، سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن ہوا، یا یہ جو قرات کے بارے میں آپ روایتیں لے کے آ رہے ہیں، ان روایات کو، حدیث کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو آپ کہیں گے نا میزان تو بھری پڑی ہے. میں نے بھی مان لیا یار میزان حدیثوں سے بھری پڑی ہے. مجھے یہ بتائیں ان روایات کو، یہ جو قرات کے باب میں ہے، جمع و تدوین قرآن کے بارے میں جو روایات ہیں جن سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل رہے ہیں نا، ان روایات کو مان رہے ہیں وہ کہ نہیں مان رہے؟ اب اگر یہاں پہ بھی آپ کہیں گے نا کہ حافظ صاحب آپ ایسی خامخواہ تکلف کر رہے ہیں، وہ تو ان روایات کو بھی مانتے ہیں، پھر یار آپ مطلب میں کیا کہوں گا؟ پھر نہیں، میں نے تو ابھی کچھ نہیں کہا جب میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا. واضح طور پہ اب پھر یہ صفحے کالے کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ان روایات کو بھی ماننا تھا؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ قرات یہ ساری روایات بے معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ قرات سارا جو ہے وہ فتنہ عجم ہے؟ پھر یہ مقدمہ کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ابن شہاب زہری مدلس راوی ہے، وہ ادراج کرتا ہے؟ ساری باتیں ٹھیک ہے، آپ نے لفظ نہیں بولا کہ میں روایتوں کا انکار کر رہا ہوں، لیکن آپ کے صفوں کے صفحے چیخ چیخ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان روایتوں کا انکار کر رہے ہیں.
آپ نہیں مان رہے ان کو، کیونکہ ان روایتوں کو مان کے آپ کا مقدمہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہاں مجھے سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں گے تو میں مان لوں گا کہ جی غامدی صاحب ان روایتوں کو مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روایتوں کا انکار کیے بغیر آپ اس مقدمے تک نہیں پہنچ سکتے جس تک غامدی صاحب نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے روایتوں کا انکار کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ایک اور روایت ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، محمد بن سلمہ اور حارث بن مسکین، ٹھیک ہے، وہ ابن القاسم سے، وہ مالک سے، وہ ابن شہاب سے۔ اب یہاں پہ بھی ابن شہاب آ گئے ہیں اس روایت کے اندر بھی اتفاق سے، خیر تو چلیں بہرحال ایک قسم کی روایتیں تو یہ ہوگی انزل القرآن علی سبعۃ احرف۔ اچھا، دوسری قسم کی روایات جن سے قرات کا اختلاف ثابت ہوتا ہے وہ جمع ابی بکر کے بارے میں، کہ قرآن مجید جو ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا۔ اب یہ بھی روایتیں عام ہیں، صحیحین کی روایتیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ بھری پڑی ہے ان روایتوں سے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4986، اس میں یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں اب قراء صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس وقت تک میڈیم کیا تھا قرآن کے حفظ کا، وہ میمورائزیشن تھی، زبانی یاد کرنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ کافی سارے قاری قرآن شہید ہو گئے، اور اگر اسی طرح سے قراء شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کو جمع کر لینا چاہیے۔ تو میری خواہش یہ ہے، حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہما، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کیف تفعلان ما لا یفعل رسول، کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کہا، یہ الفاظ اہم ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی یہ الفاظ اہم یاد ہیں ہے ساری کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ یعنی جمع قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، جمع قرآن، کتابت قرآن اور چیز ہے، جمع قرآن اس روایت کی روشنی میں، اس روایت کی روشنی میں یہ ایک روایت نہیں ہے، پھر ہم وہی کہیں گے یہ دوسری ٹائپ کی روایات ہے۔ ہاں، اب دوسری ٹائپ شروع، یہ دوسری ٹائپ کی روایات ہے، یہ جمع تدوین والی دوسری ٹائپ کی روایت۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع قرآن ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو آمادہ کیا، پھر کہا کہ جی کس کی ڈیوٹی لگائیں، تو حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، کیونکہ وہ اس معاملے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وہ ایک اعتبار سے جو جتنے بھی کاتبین وہی تھے وہ ان کے کیا تھے، سردار تھے، امام تھے، ان کے سید تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت جب ان کو بلوایا گیا تو انہوں نے بھی یہ بات کہی، دونوں کو کہی، کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کام کیسے کرو گے جس کا اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں وہ جمع قرآن نہیں تھا۔ پھر اس کا نمبر بتا دیں ایک کا، جی اس میں سے یہ ہے 4986، صحیح بخاری کی روایت ہے 4986۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت زید بن ثابت یہ کہتے ہیں، اب وہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں قرآن مجید جمع کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہاں سے جمع کرتا تھا، پھر میں اس کو جمع کرتا تھا کھجور کی شاخوں سے، ٹھیک ہے، باریک پتھروں سے، پتھر کی سلوں سے، اور لوگوں کے سینوں سے، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں یہ لکھا گیا تھا لیکن متفرق تھا، کسی صحابی کے پاس کچھ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، اسٹیٹ لیول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قرآن مجید کو جمع نہیں کیا۔ یہ جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اچھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ بین الدفتین نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسٹیٹ لیول پہ ایک جگہ پہ جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سارا قرآن لکھا ہوا تھا، زبانی بھی یاد تھا، لکھا ہوا بھی تھا، لیکن بکھرا ہوا تھا، متفرق تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ سارا لکھا ہوا جو تھا، جو صحابہ نے لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، وہ سب گواہوں کے ساتھ، وہ پھر روایات میں اس کا جو ہے نا وہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، مصحف کی شکل میں نہیں تھا، مصاحف کی شکل میں تھا۔ کون سا؟ ابھی میں وہ بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب یہ ہوا تو صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں، فکانت الصحف عند ابی بکر، کہ وہ صحیفے تھے، اصل میں مصحف نہیں تھا، ٹھیک ہے، صحف کے لفظ ہے، یعنی جیسے آپ قرآن مجید 30 پاروں کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، تو صحف سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے پارٹس میں جمع کیا تھا، بین الدفتین جمع نہیں کیا تھا، لیکن ایک جگہ پہ اب جمع ہو گیا تھا، ایک جگہ پہ جمع ہو گیا تھا۔ یہ صحف حضرت ابو بکر کے پاس رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر کے پاس آ گئے، پھر حضرت عمر کے فوت ہونے کے بعد یہ حضرت حفصہ کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ، جو ان کی بیٹی بھی تھیں اور ازواج مطہرات میں سے بھی تھی۔ دوسری جمع جب ہوئی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں، ٹھیک ہے، وہ بین الدفتین تھی،
وہ پہلی جمع تھی جو بین الدفتین تھی، اسٹیٹ لیول کے اوپر، یعنی دو گتوں کے درمیان قرآن مجید کو پہلی مرتبہ جمع کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ وہ پھر انہوں نے حضرت حفصہ سے یہ صحف منگوائے تھے حضرت عثمان نے، اور پھر وہ کام اسٹیٹ لیول پہ ہوا تھا۔ تو دوسری قسم کی روایات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ والی ہے جمع ابو بکر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جو جمع عثمان کے بارے میں ہے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر کام ہوا۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں یہ کیسے ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ کام کیا ہوا، ہر کام کا دوسرے کام سے فرق کیا تھا، ٹھیک ہے، روایات کے مطابق۔ تو اب اس میں یہ معاملہ ہے، اس میں پس منظر یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے یہ جو علاقے آج بھی موجود ہیں، بلکہ ان کی جنگ بھی معروف ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اسلامی لشکر لڑ رہے تھے، اور سیدنا جو حذیفہ تھے یہ یہاں پہ سپہ سالار تھے۔ تو لوگ قرآن پڑھنے میں اختلاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے میں لوگوں کا اختلاف ہو رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اس سے ڈر گئے۔ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو کہا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى۔ ٹھیک ہے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت حذیفہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے جب سرحدوں پہ دیکھا، اب لشکر میں تو مختلف علاقوں سے لشکر آئے ہوتے ہیں نا، مختلف علاقوں سے لشکر آئے ہوتے ہیں، اللہ کے وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے لشکر میں۔ تو اب شام سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بصرہ سے بھی آ رہے ہیں سرحدوں پہ لڑنے کے لیے، مکہ اور مدینہ سے بھی آ رہے ہیں۔ ہر شہر کے لوگوں نے اپنے شہر کے صحابہ سے کیا کیا ہے؟ قرآن حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے قرآن میں اختلاف ہے، اب جو تو مکہ میں ہے وہ تو ظاہری بات ہے سارے ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا، جو مدینہ میں وہ سارے ایک پڑھ رہے ہیں، ان کا ایکسپوئر نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ لشکروں میں جا کے ملے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی قرات سنی ہے، اس سے کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا۔ وہ اختلاف سے جھگڑا پیدا ہوا۔ وہ جھگڑا جو ہے نا جب بہت بڑھ گیا، تو حضرت حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو یہ بات کہی کہ اس امت کو پکڑیں اس سے پہلے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کریں۔ یہ قرآن پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے قرآن کو نہیں مان رہا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے شہر کے قاری سے قرآن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے مثال کے طور پہ، حضرت ابو ہریرہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ میں تھے۔ صحابہ کرام تو اسی طرح سے پھیل گئے نا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے بصرہ میں، تو اسی طرح سے صحابہ کرام نے اوقات گزارے مختلف شہروں میں، تو ان سے قرآن آگے لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت حذیفہ والے الفاظ ذرا بتا دیں دوبارہ، جو کہا تھا کہ ذرا خبر لیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، یا امیر المومنین، حضرت عثمان کو، یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى۔ یہ کون سی کہاں کی روایت ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4987۔ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ کے پاس جو ہے وہ اپنا نمائندہ بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ وہ صحف دے دیں جو حضرت عمر کے پاس تھے، اور انہیں حضرت ابو بکر سے ملے تھے، ٹھیک۔ حضرت عثمان نے پھر ایک کمیٹی بنائی 4 لوگوں کی، حضرت زید بن ثابت، کیونکہ پہلا بھی جمع قرآن حضرت زید بن ثابت کی زیر سرپرستی ہوا تھا، بلکہ وہ ساتھ گئے تھے نا، جی وہ ساتھ تھے نا کہنے کے لیے کہ جمع نہ کر لیں۔ ہاں وہ حضرت ابوبکر ان دونوں کو کہا تھا نا کہ تم کیسے وہ کام کر سکتے جو اللہ کے نبی جی ایسا ہی۔ تو سیدنا زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ٹھیک ہے، تو یہ 4 لوگ، اور ان کی کمیٹی بھی امیر جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 4 لوگوں کو کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ یہ صحف ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں، جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، اب وہی والی آپ کے والی بات کہ رسم تھا، کوئی نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، پڑھنے میں غلطی ہو سکتی تھی۔ اب حضرت عثمان نے کہا کہ جن جن قرات کا ثبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو باقی رکھو۔ کیسے باقی رکھنا ہے؟ ان کو کیسے باقی رکھنا ہے؟ ان کو رسم کے ذریعے باقی رکھنا ہے۔ ہم نے اب خبر پہ نہیں چھوڑنا صرف، کیونکہ خبر میں ہو گیا اختلاف، اس میں احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اس خبر سے یہ جو لکھا ہوا ہے اس سے جو چاہیں نکال سکتے ہیں، تو جو نکلتا ہے نا، خبر تو اس کی بنیاد ہے، لیکن تم رسم اس طرح سے رکھو کہ وہ خبر سے جو قرات ثابت ہیں وہ اس رسم سے نکل سکیں، وہ اس رسم سے نکل سکیں، اور جو خبر سے ثابت نہیں ہے وہ اس رسم سے نہ نکل سکے۔
تو اس لیے رسم عثمانی کیا لفظ قاتلہ سے قبیلہ نہ نکل سکے، جی قاتلہ سے قبیلہ نہ نکل سکے، تے کے نقطے لگا دو. نہیں یہ نہیں کہا. اس بات کو تھوڑا سا نا اور طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا، نقطے شقطے کوئی نہیں لگے حضرت عثمان کے زمانے میں، اعراب بھی نہیں لگے. پھر رسم میں کیا ہوا؟ ہاں پھر رسم اس کو نہیں کہتے، اس کو علم و ضبط کہتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا نقطوں کو، اعراب کو، وہ ایک علیحدہ علم ہے. اس کے لیے عنوان کیا؟ علم و ضبط. علم و ضبط ہے، یہ سکون کی علامت ہے، یہ زبر کی علامت ہے، یہ زیر ہے، یہ دو پیش ہے، یہ علم و ضبط ہے. اس کو رسم نہیں کہتے. رسم اصل میں کہتے ہیں لکھنے کے سٹائل کو. مالک کو آپ الف کے ساتھ لکھیں گے یا بغیر الف کے لکھیں گے، یہ رسم ہے. ٹھیک ہے، رسم لکھنے کا سٹائل ہے. یعنی اچھا لکھنے میں بھی فونٹ جیسے ٹائپ ہوتا ہے، فونٹ نہیں ہے، یہ فونٹ نہیں ہے، وہ رسم اللہ چیز ہے. رسم اور چیز ہے، اسکرپٹ. تو تا اور با کو ڈسٹنگوش کیسے کیا ہوگا، قاف اور فا کو؟ نہیں وہ یہاں پہ اس لیے زیر بحث نہیں ہے کہ عرب اس سے واقف تھے. اچھا ہاں اس سے واقف تھے. اصل بات یہ تھی کہ کچھ قرات ایسی تھی کہ جو وہ پڑھ رہے تھے وہ قرات شاذہ تھی، وہ عرض اخیرہ میں منسوخ ہو چکی تھی، ان کو رسم سے نکال دیا گیا. اچھا اچھا اب ہم حدیث کی طرف ذرا آ جائیں. ابھی تو یہ اس کی تشریح کی بات ہو رہی تھی کہ یہ 4 لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ان صحف سے مصائف میں نقل کریں. ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، صحف سے بالصحف ننسخها فی المصاحف. وہ صحف تھے، حضرت عثمان نے جو تیار کیا مصحف نہیں تھا، مصائف میں نقل کریں. 1 سے زائد مصحف تھے. اس میں البتہ اختلاف ہو گیا کہ وہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 9 تھے، وہ اختلاف ہو گیا، لیکن تھے مصائف. یہ صحیح روایت، یہ صحیح بخاری کی روایت اور اس معنی کی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ مصائف تھے. تو مصائف میں بعض اوقات جو ہے نا ایک مصحف کے رسم میں وہ ساری قرات نہیں سما رہی تھی، تو انہوں نے ہر علاقے میں جو قرات پڑھی جا رہی تھی اس کے مطابق ایک مصحف تیار کیا. ٹھیک ہے، مصحف شامی تھا، شام کے علاقے کی قرات کے مطابق. مصحف بصری تھا، بصرہ کی قرات کے مطابق. مصحف مکی تھا، مکہ کی قرات کے مطابق. مصحف مدینہ تھا، مدینہ کی قرات کے مطابق. ٹھیک ہے، مصحف کوفی تھا، کوفہ کی قرات کے مطابق. یہ مصائف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کروائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 بڑے کارنامے بنتے ہیں. ایک تو رسم پہ، اس لیے اب یہ اصطلاح بہت عام ہے، رسم عثمانی. رسم عثمانی ہم نے کہا تھا نا، قرآن میں بعد میں آ کے شرط لگا دی کہ رسم عثمانی کے مطابق ہو وہ قرات، کیونکہ بہت ساری قرات رسم عثمانی کے مطابق نہیں ہے. مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کے رسم کے مطابق بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو خارج کر دیا، ایکسکلوڈ کر دیا کہ حضرت عثمان کے رسم میں جس قرات کی گنجائش نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، بھلے وہ صحت سند سے ثابت بھی ہو. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا صحت سند سے ثابت بھی ہو. اب جیسے صحیح بخاری کی یہ روایت وذکر والانثیٰ یہ آئی تھی نا پہلے، قرآن اس کو نہیں مانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو قرات نہیں مانتے. وہ البتہ یہ بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ مترادفات کی قبیل سے تھی، یہ قرات مترادفات عرض اخیرہ میں منسوخ ہو گئے تھے. تو انہوں نے یہ بیانیہ اختیار کر لیا، یعنی جھٹلایا نہیں ہے کہ ایسا نہیں تھا. اب تیسری قسم تیسری کر کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ تیسری قسم کی روایت ہو گئی نا. چوتھی قسم کی بھی روایات ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تیسری قسم کی بھی جو روایات ہیں نا، ان میں ابن شہاب زہری آتے ہیں. دوسری اور تیسری قسم میں بھی ابن شہاب زہری آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ساریوں میں ایسا نہیں ہے. وہی بات تیسری قسم میں بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، دوسری قسم میں تو جمع تیسری ابی بکر اور تیسری میں جمع عثمانی. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ سارا واقعہ ہوا. ہم نے کہا تھا نا یہ واقعہ کہ جمع و تدوین قرآن اس طرح سے ہوئی ہے، یہ اجماعی علم ہے بھائی، یہ اجماعی علم ہے. اس علم کو امام شافعی یہ کہتے تھے کہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. اچھا اب آپ کو میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہاں ایک گہری بات کرنے لگا ہوں. دین ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوتا اجماع اور قولی تواتر سے، خبر سے ہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن یہ بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ کچھ علم اجماع اور تواتر سے منقول ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، دین کے ثبوت کے لیے اس کو کرائیٹیریا نہ بنائیں. دین ثابت خبر سے ہوتا ہے، صحت سند، وہ قرآن کی ہو سنت کی. لیکن
دین جو ہے نا، دین یا دین کے بنیادی تصورات، یہ اصل میں امام شافعی کا کانسیپٹ تھا کہ دین کے بنیادی تصورات سے مراد دین نہیں، دین کا کانٹینٹ نہیں، دین کا فہم، دین کو جو انڈرسٹینڈ کیا اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے، مذہبی فکر. ہاں مذہبی فکر. اب یہ جملہ آپ نے اچھا بولا، اچھا لقمہ دیا آپ نے، مجھے پسند آیا. یہ اجماع اور قولی تواتر سے نقل ہوتا ہے بھائی. پوری امت صحابہ کے دور سے یہ چیز، یہ علم، دین کا یہ علم، دین کی انڈرسٹینڈنگ کہنا چاہیے، یہ دین کا کانٹینٹ نہیں ہے. یہ اجماع اور قولی تواتر سے نقل کر رہی ہے کہ قرآن اس طرح سے جمع ہوا ہے، معراج کا واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے وہ جا کے عبادت کی ہے. یہ سارا علم جو ہے اجماع اور قولی تواتر سے. امام شافعی کا کانسیپٹ اصل میں یہ تھا، اجماع اور قولی تواتر کا، یا نقل الکافہ عن الکافہ کا. مطلب آپ کے خیال سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ دین کے معاملے میں کوئی فہم ڈیولپ ہو گیا اور وہ تواتر سے منتقل ہو گیا، اب آپ اس فہم سے باہر نہیں جا سکتے. اس پہ اجماع ہو گیا اور وہ تواتر سے منقول ہو گیا. اس لیے امام شافعی نے جو مثالیں دی تھی نا، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں قرآن میں منصوص ہیں، ثابت وہ قرآن سے ہوا ہے، وہ چیز بطور دین ثابت قرآن سے ہوئی ہے. اب قرآن کی اس نص کا معنی کیا ہے، وہ اصل میں معنی پہ اجماع ہوا ہے، اور اس نص کے معنی جو ہے وہ آگے تواتر سے منقول ہوا ہے. اس کو انہوں نے کہا یہ علم عام ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے دونوں پیراڈائمز میں. یہ قطعی علم ہے جس سے انکار ممکن نہیں. اجماع اور فہم کے تواتر کی کوئی حیثیت نہیں. تواتر وہی ہے جو کانٹینٹ کو منتقل کر رہا ہے، اس کو تو کوئی نہیں مانتا باہر. ٹھیک ہے، وہ اس پر کریں گے. جی تو چوتھی قسم. نہیں، میں اصل میں ایک بات رہ گئی وہ درمیان میں، کہ دوسری اور تیسری قسم کی جو روایات ہیں نا، وہ ابن شہاب زہری کے علاوہ سے بھی مروی ہیں. بس میں ایک مثال دے دوں. جیسے صحیح مسلم میں یہ کہتے ہیں اسحاق بن ابراہیم حنظلی، وہ کہتے ہیں عبدہ بن سلیمان، وہ کہتے ہیں آمش نے ہم سے بیان کیا، وہ شقیق سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے. ابن شہاب زہری نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2462. تو اب اس میں وہی بات کہ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے مصائف چھپا لو، کیونکہ آرڈر آ گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ جی سارے مصائف ہمارے حوالے کر دو. اب جو اسٹیٹ لیول کا مصحف ہے نا وہی جاری ہوگا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ تبصرہ کیا کہ جب یہ بچوں میں کھیلتے تھے حضرت زید بن ثابت، تو اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں یاد تھیں، اور اب یہ ہمیں اس کا پابند بناتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ جو ہے وہ قرات کریں گے. یعنی ہمارے اوپر انہیں اعتبار نہیں ہے. تو مطلب ہم سینئر ہیں اللہ کے رسول سے قرآن حاصل کرنے میں. لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان نے اس پہ اسٹرکٹ فیصلہ لیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ انتظامی مسئلہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ قرات ہے صحیح بخاری کی وذکر والانثی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ تھا. انتظامی طور پہ انہیں پابندی قبول کرنی چاہیے تھی، اور بعد میں انہوں نے قبول کر بھی لی. شروع میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مصائف چھپا لو، یہ اس چھپانے کا آخرت میں اجر ملے گا. اس طرح سے انہوں نے بات کی. خیر بہرحال چوتھی قسم کی روایات جو ہے نا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ جن میں متعین طور پہ قرات کا ذکر ہے. جیسے اب یہ ایک مضمون ہے، اس کا حوالہ پہلے بھی گزرا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. یہ رشد کے شمارے میں جو ان کا قرات نمبر ہے اس کا حصہ سوم ہے. اس میں احادیث مبارکہ میں روایت حفظ کے علاوہ دیگر متواتر روایات یا قرات، ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے حافظ محمد عمر فاروقی صاحب کا. یہ مضمون ہے رشد کے قرات نمبر 3 میں. اس میں انہوں نے 279 روایات بیان کی ہیں، آثار صحابہ اکرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بخاری، مسلم، آپ دیکھ لیں، یہ ساری، خیر سکرین پہ میں اس کو سکرول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بخاری میں ہیں، اور اسی طرح سے یہ بخاری کے حوالے چل رہے ہیں. یہ تقریباً جو ہے نا ابھی یہ میرے سامنے جو آ رہا ہے 141 تک یہ بخاری کی روایات چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ چلیں یہ 182 تک تو صرف بخاری کی آ گئی. یہ وہ ہیں جس میں روایات
قرات کا ذکر ہے باقاعدہ. ہاں باقاعدہ ذکر ہے, یہ الفاظ آگے لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, الفاظ آگے لکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح سے پڑھا ہے, اور یہ حفظ کے علاوہ فلاں نے پڑھا ہے, ہر امام کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جیسے نبغی, اس کو نبغے بغیر یا نبغے کس نے پڑھا ہے؟ اس کو تو جو دو مدنی جو قراء انہوں نے پڑھا ہے, بصری نے پڑھا ہے, امام کسائی نے پڑھا ہے, ابن کثیر نے پڑھا ہے, امام یعقوب نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مطلب ایک ایک لفظ کے بارے میں, ٹھیک ہے, مطلب وہ کس صورت کی کس آیت میں ہے وہ لفظ, حفص نے کس طرح سے پڑھا ہے, اور روایت میں کس طرح سے ثابت ہے, اور روایت میں جس طرح سے ثابت ہے 7 عشرہ قاریوں میں سے کس نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے جس طرح سے وہ روایت میں آیا ہے. یہ پورا جو ہے آپ مضمون اس کو دیکھیں, آپ یہ میں کہوں گا آپ کو کہ یہ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سورہ مریم کے اندر جو ہے نا اتیہ جو ہے اتیہ, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے. امام نافع, ابن کثیر, ابو عمر بصری, ابن عامر شامی, ایک ایک لفظ کے بارے میں. یہ 279 نہیں ہے صرف, یہ تو ایک چھوٹے سے ریسرچر نے محنت کی ہے اور ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. چوتھی قسم کی روایات وہ ہیں جن میں متعین طور پہ یہ الفاظ آ گیا کہ اس لفظ کو اس طرح سے بھی پڑھا گیا. یہ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا قرآن کی اپنی سندیں ہیں, وہ حدیثوں کی بنیاد پہ نہیں مانتے. وہ حدیثوں کی بنیاد پہ اگر قرآن مانتے نا تو وہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں والذکر والانثیٰ کو مانتے. انہوں نے حدیثوں کی بنیاد پہ قرآن نہیں مانا. ان کے نزدیک جو ہے حدیث کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن کے ثبوت کی, ٹھیک ہے. وہاں قرآن کے ثبوت کی کیا 3 شرائط کیا تھی, میں نے آپ سے نقل کی تھی. قراء کی سند سے وہ قرات ثابت ہو, دوسرا رسم عثمانی کے موافق ہو, تیسرا قواعد لغوی عربیہ میں سے کسی لغت کے موافق ہو. یہ تو ایک سپورٹنگ دلیل ہے کہ وہی باتیں محدثین نے بھی نقل کر دی ہیں ایک دوسرے سبجیکٹ میں, ایک دوسرے فیلڈ کے اندر. اس کی ایکسپرٹس نے بھی وہ ان باتوں کی تصدیق کر دی جو قراء کر رہے تھے. وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے, نہ ان کی وجہ سے مان رہے تھے, انہیں اپنی سندوں پہ اعتماد ہے. وہ آج اپنی سندیں پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے بیٹھے ہیں. ان کی سندیں اگر آپ دیکھیں, وہ نشر آپ اٹھا کے دیکھیں, سندوں سے بھری پڑی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک ایک قاری کی پتہ نہیں کیسی کتنی بیسیوں سندیں ہیں. تو چوتھی قسم کی روایات جو ہے نا یہ ہے. تو یہ بیسیکلی دیکھیں, یہ ایک دوسری بڑی دلیل ہے کہ آپ قرات کا جب آپ انکار کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی اپنی دلیل ہے جس پہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی. اصل دلیل تو وہی ہے کہ قرات ان کے نزدیک کیا ہے, ان کی اپنی سند سے, وہ سند جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے, وہ سند جو ائمہ قرات کے بعد سندن متواتر ہے, وہ سند جو ائمہ قرات سے پہلے جو ہے وہ صحت سند سے ثابت ہے, رسم عثمانی کے موافق ہے, قواعد لغویہ عربیہ کے موافق ہے, اور پھر وہ قرات جن کو پبلکلی قولی تواتر حاصل رہا ہے تاریخی اعتبار سے, اور تاریخی مصادر اس کے اوپر جو ہے وہ وٹنس ہیں, گواہ ہیں, ٹھیک ہے, ہر دور کے تاریخی مصادر اور کتابیں, وہ ان کی پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل وہ روایات ہے. یہ ساری روایات احادیث ہے, یعنی ان کے ڈسپلن سے باہر سے بھی ان کو دلیل مل گئی. ایک تو ان کی ود ان ڈسپلن دلیل ہے, ڈسپلن سے باہر سے حدیث کے ڈسپلن سے دلیل کھڑی ہو گئی. 4 قسم کی روایات جیسے میں نے آپ کو بیان کی, اور بھی نکالی جا سکتی ہیں, ابھی تو اس پہ بڑی لمبی چوڑی, لیکن یہ ہے کہ روایات ہیں, بہت ہیں, کثرت سے. آپ کو ان کی بھی ایک تو پورا اس کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے اور اس کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے. یہ 4 قسمیں جو ہے نا روایات کی, جو 4 ٹائپس ہیں, یہ ابن شہاب زہری پہ صرف ان کا دار و مدار نہیں ہے. جیسے آخری قسم کے بارے میں ہم نے کہا, حضرت عثمان والا واقعہ اتنا معروف ہے, یہ کتاب المصائف ہے ابن ابی داؤد کی. اس میں یہ روایت اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی مصائف جلوا دیے تھے. اس سے پہلے صحیح مسلم کی روایت ہم نے ایک پیش کی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ محقق نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا, وہ جو جلوائے تھے ان میں کیا تھا, کیوں جلوائے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ اسٹیٹ لیول پہ مصائف ہم نے جاری کیے ہیں, اپنے مصائف اس کے مطابق کر لو. سب کو حکم دیا گیا,
اس سے پہلے جو مصائف تھے وہ انڈیویجول تھے. نہیں تو وہ جو جلائے گئے ان کو بھی تو مطابق کیا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ ان کو ہاں ان کو مطابق کیا جا سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اس پہ تیار نہیں تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کام ہوا حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں، ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے رسول سے براہ راست لیا ہے. ہم 70 صورتیں اللہ کے رسول سے براہ راست لے چکے تھے، جبکہ حضرت زید بن ثابت اس وقت بچوں میں کھیلتے تھے. ٹھیک ہے، سینئر صحابہ تھے نا، ان کو مجبور کرنا مشکل تھا. بات پھر وہی، ہم نے کہا اس مقدمے کو ہماری بات سنیں آپ، صحت سند سے قرآن ثابت ہوتا ہے. یہ صحابہ نے اس وقت حضرت عثمان کے سامنے ڈٹ کے یہ بات کہہ دی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے جو کام کروا لیا وہ بھی صحابہ سے کروایا، آپ کے کام کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول سے سنا ہوا چھوڑ نہیں سکتے. ہاں انتظامی طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پابند کروایا تھا، اس کے ہم قائل ہیں کہ یہ پابندی ہو سکتی ہے، انتظامی طور پہ پابند کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جو لوگ ڈٹ گئے تھے جی ان کے نسخے جلائے گئے تھے؟ نہیں، اس کے علاوہ کے بھی نسخے جلائے گئے تھے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے اب دیکھیں کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے نا، جب وہ رسم عثمانی کے مطابق نہیں ہے جس پہ اجماع ہو گیا تو اب وہ نسخے جلوائے گئے سب کے. اچھا کچھ نسخے ان میں سے پھر بھی امکان ہے کہ لوگوں نے چھپا لی ہوں، ٹھیک ہے، حضرت عثمان تک نہ پہنچے ہوں. یہ مصائف صنعاء کا جو قصہ ہے نا، یہ اگر آپ کبھی اس پہ دیکھیں نا، ابھی اشریہ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے 2020 میں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ جو ابھی میں نے بات کہی ہے نا کہ امکان ہے کہ کچھ نسخے ان میں سے رہ گئے ہوں. یہ مصائف صنعاء کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ جو وہ آرٹیکل پڑھ لینا، اگر رہ گئے تو پھر مل بھی جائیں گے کہیں سے. وہ ملے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ مصائف صنعاء کا مسئلہ یہی ہے، وہ ملے ہیں اور اس کی وجہ سے شور شرابہ پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ایویڈنس بن گئی. اچھا وہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا شریعہ کا 2020 میں، ابھی مجھے شمارے کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک دفعہ تو بندہ جو ہے نا ہل جاتا ہے، 1 صدی ہجری کے مصحف اور کیا کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو وہ کہہ رہا تھا نا، مستشرق جو کہہ رہا تھا وہ بیسیکلی مصحف تھا، اس کی جب کاربن ڈیٹنگ نکالی گئی نا وہ حضرت عثمان کے دور سے پہلے کے تھے کاربن ڈیٹنگ میں. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے دور سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جمع عثمانی سے پہلے جب یہ سارا اختلاف تھا. وہ ساری بات ہم نے کہا کہ ایکسٹرنل ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس ساری چیز کو کہانی نہیں کہہ سکتے، افسانہ نہیں قرار دے سکتے، پوری امت اس کے اوپر کھڑی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آج 3 میں سے ایک ٹاپک ہی ہم کور کر پائے، میزان فرقان والی بحث بھی ابھی باقی ہے جی، اور وہ سوالات والا مقدمہ بھی باقی ہے. چلیں پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے اجازت لیتے ہیں، ایک ایپیسوڈ ہم اور کریں گے. ناظرین تو اس کے ساتھ ہی اس نشست سے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا خیال تو یہ تھا کہ آج ہم اس ٹاپک کو کلوز کریں گے، لیکن ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، ہمیں آئندہ نشست میں بھی اسی موضوع کو لے کر چلنا ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.